بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام ہے میرا نادیہ مہر اور ایز اے سائیکولوجسٹ کبیر والا میں ورک کر رہی ہوں۔ عزیزان من، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چودھری صاحب رہتے تھے، اور وہ گاؤں جو تھا وہ افغانستان کے صوبہ خراسان میں تھا۔ وہاں پر چودھری صاحب کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے شہر سے ایک بڑے استاد صاحب تشریف لاتے تھے۔ استاد صاحب کو روزانہ چودھری کا آدمی گھوڑے پر لینے کے لیے جاتا تھا اور واپسی چھوڑ کے بھی آتا تھا۔ اسی طرح وہ سلسلہ ان کا جاری تھا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ ایک 8 سال کا بچہ تقریباً تھا، جو اس نے ایک دن گھوڑے کو روکا اور اس کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ استاد جی، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ وقت دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ استاد صاحب جو تھے وہ آج کل والے استاد صاحب تو تھے نہیں، تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میں چودھری کی طرف ملازمت کرتا ہوں، وہ مجھے اس چیز کی تنخواہ دیتے ہیں، چودھری کا ہی گھوڑا مجھے لینے کے لیے آتا ہے، تو اگر میں تمہیں وقت دوں گا تو یہ میرے پیشے سے بے ایمانی ہوگی، تو اس کا تم کوئی اور حل سوچو، پڑھانے کو میں تیار ہوں۔ اب بچہ جو تھا وہ ماشاءاللہ کافی ذہین فتین تھا، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، تو اس نے کہا کہ استاد جی آپ ایسے کریں کہ جب آپ نکلیں گے نا شہر سے باہر، تو فصیل کے ساتھ جیسے ہی آپ کا گھوڑا کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگیں گے نا، تو میں آپ کا انتظار صبح صبح کر رہا ہوں گا، تو وہاں سے میں آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگوں گا، آپ مجھے تعلیم دیتے رہا کریں، اور چودھری کے ڈیرے پر پہنچنے تک ہم پڑھتے رہا کریں گے، اس کے بعد میں اپنے گھر چلا جایا کروں گا۔ جب آپ چودھری کے بیٹے کو پڑھا کر فری ہوں گے تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگوں گا اور تعلیم حاصل کرتا رہوں گا۔ اب استاد صاحب نے پہلے دن تو سمجھا کہ شاید بچہ ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے، مگر دوسرے دن جیسے ہی وہ صبح اٹھے اور ان کو جیسے ہی جا کے دربان نے بتایا کہ گھوڑا ان کے انتظار میں کے ویٹ میں ہے، تو اس نے یہ کیا کہ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی ہی شہر میں جو فصیل تھی اس کے باہر وہ بچہ کھڑا ہوا تھا۔ استاد صاحب نے یہ کیا کہ گھوڑے کی سپیڈ تھوڑی سی آہستہ کروا دی، اور وہ بچہ جو تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بھاگتا آیا، اور استاد صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ہی اس کو علم دینا شروع کر دیا۔ اب اسی طرح جیسے وہ ڈیرے پہ جا کے پہنچے تو وہاں پر استاد صاحب ڈیرے پہ چلے گئے بچے کو پڑھانے کے لیے، اور جو وہ بچہ تھا جس نے ان سے فرمائش کی تھی کہ مجھے تعلیم دی جائے، وہ اپنے گھر کو ہو لیا۔ جب شام میں جب استاد صاحب واپس جانے لگے تو جیسے ہی وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گاؤں کے باہر جو تھا وہ بچہ موجود تھا۔ اس نے اسی طرح جس طرح وہ صبح بھاگا گیا تھا، وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا گیا۔ استاد صاحب گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس کو حدیث وغیرہ اور اچھی باتیں جو بھی ان کے پاس نالج تھا وہ دیتے رہے، اور بچہ ان کو ریپیٹ کرتا رہا۔ یہی سلسلہ کوئی تقریباً 8.5 سال چلا۔ 8.5 سال وہ بچہ جو تھا اسی طرح وہ بھاگتا جاتا، اور جیسے ہی فصیل شروع ہوتی تو وہاں پر وہ آگے چلا جاتا استاد، اور بچہ فصیل سے واپس گاؤں کی طرف آ جاتا۔ 8 سال پورے گزر گئے، گھوڑا بند ہو گیا، استاد صاحب کا آنا بند ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ گھوڑا کس کا تھا، وہ چودھری کون تھا، چودھری کا بیٹا کچھ پڑھ لکھ کر بنا یا نہ بنا، کوئی نہیں جانتا۔ مگر وہ بچہ جو اس وقت فصیل کے باہر سے بھاگتا تھا اور گاؤں تک وہ تقریباً 20-22 میل کا سفر تھا جو وہ کرتا تھا، اس بچے کو اب دنیا جو ہے امام غزالی کے نام سے جانتی ہے، اور افغانستان کے صوبہ خراسان میں اس علاقے کا نام غزال ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام امام غزالی پڑا۔ اور یعنی اب آپ دیکھیں کہ تاریخ جو ہے، نہ گھوڑے کوئی تاریخ نے یاد رکھے نہ دہرایا ہے، نہ چودھری کو، نہ چودھری کے بیٹے کو، نہ استاد کو، مگر جس نے اپنے آپ کو بنا لیا، جس کو اپنے آپ پر اعتماد تھا، جس کو سیکھنے کی لگن تھی، جس کے اندر جستجو تھی، اس کا نام رہتی دنیا تک کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ عزیزان من، ایسے ہی بات یہی ہے کہ اب یہ تاریخ ایک رقم ہو گئی کہ وہ بچہ جس نے اتنی محنت کی اس نے اپنے اعتماد پہ کی۔ اسی لیے اعتماد جو ہے وہ ہر کسی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سیکھنے کی لگن انسان کے آگے بڑھنے کے راستے ہموار کرتی ہے۔ یہ راستہ انسان خود بناتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ کسی اور کو نقصان دیے بغیر اور حق مارے بغیر خود اعتمادی سے آگے بڑھیں۔ عزیزان من، علم کبھی بھی ڈگریوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس ڈگریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، مگر وہ لوگ ان کا
وہ بالکل احساس سے خالی ہیں، کھوکھلے لوگ ہیں۔ ان کے برعکس وہ لوگ جن کو کبھی کسی اسکول میں جگہ نہیں ملی، یا ہو سکتا ہے کسی اسکول کا انہوں نے منہ بھی نہ دیکھا ہو، وہ لوگ زندگی میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے جو کلاس کا نالائق ترین بچہ ہوتا ہے وہ آخر میں نمبر لے جاتا ہے، یا کلاس کا نالائق ترین بچہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی قابل بھی نہیں ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ زندگی کے آگے جو مراحل ہیں ان میں بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صرف گریڈز کے چکروں میں رہتے ہیں۔ یہ مان لیں کہ اچھے گریڈز اچھی زندگی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں صرف اس بات کا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ When life puts you in tough situations, don't say why me, just say try me۔ خود اعتمادی کے حصول کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، پھر اپنا گول سیٹ کریں۔ جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود ہٹتی جاتی ہیں۔ کامیابی کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ٹاپ پر آئیں، آپ کی سٹرگل، آپ کی محنت آپ کو نمایاں کرتی ہے۔ خدارا یہ نہ سوچیں کہ میں ٹاپ پر کیوں نہیں آیا یا میرا بچہ ٹاپ پر کیوں نہیں آیا، صرف اس بات کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی سٹرگل اس ٹاپ کرنے والے سے زیادہ ہو۔ اپنے مائنڈ کی ٹیوننگ کریں۔ ٹیوننگ آف مائنڈ بہت ضروری ہے۔ خود کلامی کریں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خود کلامی کو ایک پاگل پن اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ پاگل ہیں جو خود کلامی کرتے ہیں۔ آپ مثبت خود کلامی کریں، اپنے مائنڈ میں ایک سافٹ ویئر تیار کر لیں، کیونکہ انسان کبھی بھی اعتماد پیدائشی اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ پیدائش کے وقت انسان کے پاس وہ اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ ٹیلنٹ پیدائشی طور پر تو یعنی سمجھیں کہ اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے تو وہ 70% انہیریٹڈ ہوتا ہے، اور 30% جو ہوتا ہے نا وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پالش ہوتا ہے، اور اس 30% کو حاصل کرنے کے لیے ہی تمام اساتذہ کرام کوشش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف اسکول میں جا کر بچے کا پتہ چلے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے یا وہ کوئی ٹرینڈ چینج کرنے والا ہے، کیونکہ اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اسکول نہیں جاتے، مگر وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ انسان کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں کانفیڈنٹ جس طرح آتا جائے گا، اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی، اسی طرح اس میں اعتماد بھی بحال ہوتا جائے گا۔ خدارا ان چیزوں کو میسر کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بہن بھائی یا ہماری فیملی کا بندہ آگے کیوں نہیں گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے بندے کی ہماری کتنی زیادہ محنت ہے۔ ان رائج پیٹرنز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جو آپ نے ایک سلیکٹڈ باکس بنا لیا ہے اس باکس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ باکس سے آپ اس وقت نکلیں گے جب کمیونیکیشن سکلز آپ کی بہت زیادہ ہوں گی۔ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ دوستو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بے شک وبا ہو، بلا ہو، جو بھی ہو، اپنے اعتماد کو ختم نہ ہونے دیں۔ آپ کا اعتماد آپ کی فیملی کی زندگی ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی وہ شخص ہے جس سے آپ بہت کم ملے ہوں، اور جس سے آپ اس دنیا میں سب سے کم ملتے ہیں یا بالکل بھی نہیں ملتے، وہ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ خود ہیں۔ آج کل بہترین ٹائم ہے، جیسے یہ کورونا کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے یا جب ہم نے خود کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہترین ٹائم دے سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے علاوہ اپنی فیملی سے بھی آپ لوگ بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ گھر رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنوں کے قریب ہو جائیں، ان سے دل کی باتیں کریں، کچھ ان کی سنیں اور ان کو سنائیں۔ ویسے سنا ہے کہ گھر والے بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ دنیا کے چکروں میں انسان اپنی فیملی کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ ساری دنیا آج کل امیونٹی بوسٹ کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو جتنا آپ خود بوسٹ کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بوسٹر ان کو چینج کر سکتا ہے۔ بہترین وقت ہے، اس سے بہت سیکھیں۔ انسان ہر چیز سے سیکھتا ہے، آپ اپنے ماحول سے سیکھیں، اپنے ارد گرد سے سیکھیں۔ جس طرح کہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو انسان ہے اس کی تربیت، اس کی تعلیم سب سے زیادہ یہ معاشرہ کرتا ہے۔ زمانے سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ جتنا آپ کو زمانہ سبق دے گا اتنا سبق آپ کو کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں نہیں ملے گا۔ اپنا وقت بہترین بنائیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے
संभालें कि आपको महसूस हो कि एक तब्दीली है जो आपके अंदर आ रही है और आपके तो फ़ैल आपकी फ़ैमिली में आ रही है। मेडिटेशन ज़रूर करें। एक नहायत आसान सा ट्रिक बताती हूँ आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट। आप अपने आप को रिलैक्स करें और इस तरह आपको एक तो कोरोना का डर नहीं होगा, या आपको सिर्फ आजकल के हालात के मुताबिक मैं बता रही हूँ। बाकी इस ट्रिक को आप अपनी ज़िंदगी में हर मसले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस ये है कि आंखें बंद कर लें और कम रोशनी में बैठें, शोर ना हो, आरामदेह सोफ़े, कुशन या बेड पर आप लेट जाएं, रोशनी भी बहुत कम हो। अपने आप को आप सजेशन देंगे, अपने आप को आपने ये सजेशन देनी है सबसे पहले कि मैं रिलैक्स हूँ, पुरसकून हूँ, मेरे दिल और दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं, मैं पूरा तमाद हूँ। महसूस करें कि मैं एक बाग में खड़ा हूँ, और ये महसूस आप उस वक्त करेंगे जब आपकी फुल कंसंट्रेशन आपके अपने ऊपर होगी, अपनी सजेशंस पर होगी। आप ये फ़ील करें कि आप एक बाग में खड़े हैं और ये फ़ील करें कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सी खूबसूरत फूल हैं, ठंडी हवा है, सब्ज़ा है, चिड़ियाँ जो हैं उनकी चहचहाट जारी है। आप लंबे लंबे गहरे सांस लें और ये फ़ील करें कि जो खूबसूरती, ताज़गी आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने तख़य्युल में देख रहे हैं, इसको सांस के ज़रिए अपने अंदर उतारना शुरू करें। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि वो ठंडक आपको ना सुकून दे रही है। ऐसी ठंडक और ताज़गी के साथ महसूस कीजिए कि मेरे प्यारे मुक़द्दस रिश्ते जो मुझसे मुंसलिक हैं वो भी इस वक्त इस ताज़गी को महसूस कर रहे हैं। और फिर घूमें फिरें उसी ताज़गी वाले माहौल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को रिलैक्स करें, चहलकदमी करते रहें। ये सब आपने तख़य्युल में करना है और महसूस करें कि वो सारी ताज़गी आपके साथ आपके घर में आ गई है। जब आप ये फ़ील करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका घर भी एक बाग बन चुका है, जहाँ पर आपको किसी किस्म की इम्यूनिटी आपको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बूस्टर की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। वक्त को अपने लिए आसान बनाएं, मुस्बत सोचें और मुस्बत अपनाएं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा, हम सब का हम नासिर रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।